بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس جہان میں پیدا کیا ہے، لیکن یہاں پر سدا رہنے کے لیے نہیں۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس جہان میں پیدا کیا ہے، لیکن یہاں پر سدا رہنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان یہاں چند روز کے لیے زندگی بسر کرنے آیا ہے۔ جیسے چند روز ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں بھی چند روز کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اصل وطن آخرت ہے۔ دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ دنیا میں آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کر جائیں، آخرتی کمائی کر جائیں۔ آخرت کی صحت، دنیا کی صحت کو صحت جسمانی اور آخرت کی صحت کو صحت روحانی کہا جاتا ہے۔ صحت روحانی کو درست رکھنا فرض اول ہے اور صحت جسمانی کی اصلاح نمبر دوم ہے۔ جن کی صحت روحانی ٹھیک نہیں ہوگی وہاں ان کا علاج کیا جائے گا اور علاج کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا۔ اگر دل میں نور ایمان ہو تو کچھ مدت کے بعد دوزخ سے نجات دلائی جائے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جب نور سینے کے اندر داخل ہوتا ہے تو سینہ فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس حالت کی کوئی علامت بھی ہے؟ سینے کے کشادہ ہونے کی، کھلنے کی کوئی علامت بھی ہے جس سے اس کی شناخت کی جا سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں ہے کہ اس کی نشانی ہے۔ نمبر ایک نشانی کہ غرور کے گھر سے دور ہونا، التجافی من دار الغرور، دھوکے کے گھر سے دور ہونا، والانابۃ الی دار الخلود، آخرت کی طرف رجوع کرنا، والاستعداد للموت قبل نزولہ، مرنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کرنا۔ کہ سینہ اسلام کے لیے کچھ ہے، جس کے لیے سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے، اس کی نشانی یہ ہے کہ غرور کے گھر، دھوکے کے گھر سے دور ہونا، آخرت کی طرف رجوع کرنا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ ہر چیز اپنی علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر مذکورہ تینوں علامتیں پائی جاتی ہیں تو صحت روحانی ٹھیک ہے۔ التجافی من دار الغرور، یعنی اس دھوکے کے گھر سے طبیعت ہٹتی نظر آئے۔ بیوی بچے کاروبار سب بڑے ہی پیارے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، جیسے کھلونے سے بچہ کھیلتا رہتا ہے اور فائدہ کچھ نہیں۔ اسی طرح صرف انسانی حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا فرما دیے ہیں۔ اگر دنیا میں دل پھنسنے نہ پائے
تو سب سے فائدہ اٹھائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں اور قبر بہشت کا باغ بن جائے۔ یہ چیز تربیت اور صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں۔ ہر فرمان اگر دنیا میں دل پھنسنے نہ پائے، اسی کو سادہ سے لفظوں میں کرتا رہتا ہوں، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا یاد رکھنا۔ میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں۔ اس میں اخلاق مذمومہ، برے اخلاق جن سے دل کو پاک و صاف کرنا ضروری ہے، اخلاق مذمومہ، برے اخلاق جن سے دل کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے، ان میں سے ایک مذموم خلق ہے، ایک مذموم خلق، برا خلق حب دنیا، حب مال کا بیان ہے کہ دل میں دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ بھی ایک مذموم خلق ہے، یعنی اچھی عادت نہیں ہے کہ دل میں دنیا کی محبت ہو، مال کی محبت ہو۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے، مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے، آپ حضرات کی جیب میں اب بھی مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ زیادہ راہ، کچھ نہ کچھ خرچہ اب بھی موجود ہوگا، گھر میں بھی اپنے ضرورت کا مال سامان گھر کے اندر ہی موجود ہیں، ضروری خرچہ ہر گھر کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی دال روٹی چلائے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے اللہ تعالیٰ۔ تو میرے حضرت سے پوچھا کہ مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے، یہ کون سا، یہ مال کا کون سا درجہ ہے جو حب دنیا میں داخل ہے، حب مال میں داخل ہے، کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے؟ تو حضرت نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے حب دنیا، حب مال کا مطلب گناہ کر کے مال کمانا، گناہ کر کے، باقی جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، ہزاروں میں کمائیں، لاکھوں میں کمائیں، کروڑوں میں کمائیں، اربوں میں کمائیں، حضرت فرمانے لگے تم پوری دنیا سمیٹ لو یا کرنا، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہیں، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہیں، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، نیک جگہوں میں نیک مصارف میں خرچ کریں، تو پھر یہ مال حب دنیا، حب مال میں داخل نہیں، بلکہ یہ مال اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اہل و عیال پر نیک جگہوں میں خرچ ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن کتنے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے موافق اپنا مال خرچ کر کے حضور کی کتنی دعائیں لی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کتنی آسانی آگنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بس مال لینے دینے میں گناہ سے بچیں، ہاں جھوٹ سے بچیں، دھوکے سے بچیں، فریب سے بچیں۔ میرے حضرت فرمانے لگے دھوکہ دینا یہ تجارت کے اصول کے خلاف ہے، آج ایک مرتبہ دھوکہ دے دیا اور جب گاہ پر دھوکہ ظاہر ہو گیا، آئندہ کے لیے وہ توبہ کرے گا آپ کے پاس آنے سے آگے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی کو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں،
دیکھو شریعت ہے سب کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ صدقے کی ہیں، صدقے کا عمل فرمایا، صدقہ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ صدقہ کرو۔ ایک صحابی نے رکھی حضور میرے پاس 1 دینار موجود ہے، میرے پاس 1 دینار موجود ہے۔ فرمایا تصدق علی نفسی کا، اپنے اوپر صدقہ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، اپنی جائز ضرورت کے لیے اپنے اوپر خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پھر کہ حضور میرے پاس 1 اور دینار موجود ہے۔ فرمایا تصدق علی ولدک، اس کو اپنے اولاد پر، اپنے بچوں پر خرچ کریں۔ اور پھر کہ حضور میرے پاس 1 اور دینار موجود ہے۔ فرمایا تصدق علی زوجک، اپنی گھر والی پر خرچ کریں، اپنی گھر والی کو بھی علیحدہ خرچہ دے دیا جائے تھوڑا بہت حسب توفیق میں، تاکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنی جائز ضرورت میں خرچ کر سکے۔ پھر کہ حضور میرے پاس 1 اور دینار موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا تصدق علی خادمک، فرمایا اس کو اپنے خادم پر خرچ کر لیں، اپنے نوکر پر، اپنے غریب ہیں جو ملازم ہو، فرمایا ان پر خرچ کر لیں۔ پھر کہ حضور میرے پاس 1 اور دینار موجود ہے۔ فرمایا انت ابصر بہ، فرمایا اب آپ کو اختیار ہے، جہاں آپ مناسب سمجھیں آپ خرچ کر لیں۔ شریعت مطہرہ سب کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، یاد رکھنا ہے۔ اپنے گھر والوں پر، بچوں پر بھی خرچ کریں، اس پر بھی نیکی ہے، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم بات سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں پر خرچ کریں تو یہ کوئی میرے خیال کوئی الگ چیز ہے، نہیں، الحمدللہ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔ یہ فرمایا اگر دنیا میں دل پھنسنے نہ پائے تو سب سے فائدہ اٹھائے۔ دنیا میں دل کے پھنسنے کی علامت یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، الحمدللہ۔ اور دنیا کے جتنے جائز کام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے تو پھر سمجھو کہ یہ دنیا دل میں داخل نہیں ہے، یہ دل سے الگ الگ ہے۔ فرمایا سب سے فائدہ اٹھائے، ہر فرمارے فائدہ اٹھائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں، قبر بہشت کا باغ بن جائے۔ عرض کرتا رہتا ہوں آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی آخرت کو ہے، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت یاد رکھیں۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنے حق حلال کی روئی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر ہے۔ یہ چیز تربیت اور صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اکثریت کا حال یہ ہے کہ اسباب دنیا، بیوی بچوں کی ضروریات، کاروبار کا تو بڑا خیال ہے، نہیں ہے تو آخرت کا خیال نہیں آگنا۔ باقی پھر اللہ رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے بزرگانہ انداز سے کچھ تنبیہ بھی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، ذرا سن لیں، آخرت کا خیال نہیں۔ پھر اب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں بیوی طمع کی یار، بیٹے طمع کے یار، بھائی طمع کے یار، سب طمع کے یار۔ آگے اور سخت جملہ فرمایا سب غدار ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بیوی طمع کے یار، بیٹے طمع کے یار، بھائی طمع کے یار، سب طمع کے یار، کوئی بھی بے طمع کا یار نہیں۔ بے طمع کے یار صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہاں الحمدللہ، جن کو اپنے بندے سے کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ یا پھر بے طمع کے یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر فرمایا پھر بے طمع کے یار کیا ہم اللہ والے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگر خامن کما کر لائے، لا کر بیوی کو دے تو بیوی بڑی خوش ہوتی ہے، اگر خامن کما کر نہ لائے تو بیوی سوگوار ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے ابا پیسہ پیسہ پیسہ، اگر پیسہ نہ دو تو روٹ جاتا ہے۔
میں عورتوں سے کہا کرتا ہوں حضرت فیض اپنے بزرگانہ انداز سے کہ مرد بھی طمع کے یار ہیں، ان کی باورچن بنو، ان کے بستر لگاؤ، اولاد بھی جنو، ان کے بچوں کی بس آگے حضرت ہی کہہ سکتے ہیں ان کے بچوں کی بھنگنی بنو، درزن بھی بنو، خدمت بھی کرو تو خامن راضی ورنہ ناراض۔ گویا سب طمع کے یار ہیں، تعلقات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، سب کی خواہش پورے کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی خواہش پوری نہیں کرتے۔ خدا بلائے نماز کے لیے تو 1 منٹ کے لیے بھی جانا ناگوار ہوتا ہے۔ یہ اپنے بزرگوں کی، لیکن آج ہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو آپ حضرات کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ الحمدللہ ہے، ہاں الحمدللہ۔ اللہ بزرگ حضرات اپنی بزرگانہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، یاد کرنا ہے، ہاں، لیکن وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، ایک عمومی بات۔ ورنہ الحمدللہ گھروں میں ہماری نیک مائیں بہنیں بیٹیاں الحمدللہ اپنے بچوں کی خدمت، خاوند اپنے بچوں کی خدمت سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہاں الحمدللہ۔ ان میں آپ بھی ہیں الحمدللہ، مجھے بھی اللہ توفیق دے الحمدللہ۔ اللہ رسول خدا بے طمع کے یار، رسول خدا بے طمع کے یار، جب تک ایک بھی توحید پرست جہنم میں ہوگا، جب تک اسے نکال کر جنت میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک اپنے مقام محمود پر قیام فرمائیں گے۔ ہاں آپ سفارش فرماتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ والے بے طمع کے یار، لیکن یہ کہیں کہیں ملتے ہیں۔ میرے 2 مربی ہیں، میں اللہ کا نام پوچھنے، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا نام پوچھنے سن جاتا تھا اور انہوں نے مجھ سے اتنی محبت دی جس کی حد نہیں۔ میں نے کبھی 1 روپیہ بھی نذرانہ نہیں دیا، ہوتا ہی نہ تھا۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے اب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ وہ سید، میں امتی، وہ سندھی اور میں پنجابی، لیکن مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام سیکھنے کے لیے ان کے ہاں جاتا تھا۔ جب آدمی مر جائے گا، زندگی کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیخ کامل کی نعمت نصیب فرمائے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہرحال ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، جتنے بھی تعلقات ہوں بس ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو تو پھر انشاءاللہ پھر کوئی بھی طمع کے یاد نہیں، سب اللہ تعالیٰ کے یار ہے الحمدللہ۔ ہاں اگر ان میں اغراض آ جائیں تو پھر یاد رکھنا، پھر یہی چیزیں ہیں، دنیاوی طمع اور لالچ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لاہوری رحمۃ اللہ ایک مقام فرمانے لگے، ہمارے جو دنیا نسبی رشتے ہیں، خاندانی رشتے ہیں، ان کے مضبوط ہونے کا دار و مدار دین کے رشتے کے مضبوط ہونے پر ہے۔ دین زندگیوں میں ہوگا تو جس طرح یہ رشتے دنیا میں کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے الحمدللہ۔ وہاں پر اولاد اپنے والدین کے لیے بخشی کا ذریعہ بنے گی ہے الحمدللہ۔ نیک اولاد ہو تو اپنے والدین کے لیے ٹھنڈی ہوا ہے۔ ایک بزرگ مہمان والد تعزیے کے لیے آئے، والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، وہ اپنے انداز سے کہنے لگے، آگے ان کا حسن زن ورنہ ہم تو بڑے گنہگار، کہنے لگے جو والدین اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑتے ہیں وہ تو فوت ہی نہیں ہوتے، یادنا وہ ان کے لیے ٹھنڈی ہوا ہے، یادنا۔ اللہ تعالیٰ نیک صحبت یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت ہے، یادنا۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، دل کو راہ ملتی ہے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے اور ہم نے کہاں پہنچنا ہے، یادنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی قدر کرنے والانابۃ الی دار الخلود ہے، اور آخرت کے گھر کی طرف متوجہ ہونا، دنیا کے کاموں کے مقابلے میں آخرت کے کاموں کو ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جس نے حرام سے پرورش پائی ہے جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ابتدا میں جنت کے داخلے سے محروم ہو سکتا ہے، اور جس گوشت نے حرام مال سے نشو و نما حاصل کی وہ دوزخ ہی کے لائق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، آئندہ کے لیے توبہ و استغفار ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کسی کی ملازمت غیر شرعی ہو، دیکھو مسلمان ہے آخر اس کا دل دھڑکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی، میرے دفعہ ساہیوال میں تھا، ایک بھائی تھے ان کی ملازمت غیر شرعی تھی، وہ خود ہی کہنے لگے میں تو آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا، بیچارے اپنے میری کچھ آمدنی ایسی ہے یا نہ، لیکن میں نے ان سے کیا کہ آپ میں جو فکر ہے یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ مسئلہ یہی ہے، فقہا یہی فرماتے ہیں کہ کوئی ملازمت غیر شرعی ہے، کوئی پہلے بھول کر یا کسی مجبوری کی وجہ سے ملازمت کوئی غیر شرعی ہے، اللہ تعالیٰ اندازہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے تو وہاں اس کو فوراً نہ چھوڑے۔ بعض دفعہ فوراً چھوڑنے کی وجہ سے بعض دفعہ آدمی فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو فرمائے بس ناگواری کے ساتھ اس کو کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے نیک روزگار عطا فرما دے، حلال روزگار عطا فرما دے، پر جیسی نیک روزگار مل جائے فوراً اس کو چھوڑ دے۔ بس ہے یہ جو ناگواری ہے یا رکھنا اپنی آمدنی پر ہے، خود معلوم ہے کہ یہ میری آمدنی ٹھیک نہیں ہے یا رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس میرے حضرت فرمائیں لگے، بلکہ مجھے نام لے کر مخاطب کیا، فرمائیں لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے، گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ چاہے تھوڑا بھی ہو، اللہ اس کو کسی کی کوئی حق تلفی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ہمارے قادری خاندان میں پہلا سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو جانی مالی بدنی نقصان نہ پہنچاؤ، 5 وقت کی نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یہ انتظار مت کرو کہ بوڑھے ہوں گے تو دیکھا جائے گا یا بوڑھے ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ کیا جوانوں کو موت نہیں آتی؟ کیا ماں باپ اولاد کو دفن نہیں کرتے؟ کیا دادے پوتوں کو اور نانے نواسوں کو دفن نہیں کرتے؟ یہ ہیں بڑوں کی باتیں۔ یہ بات جگہوں میں کوئی جوان فوت ہو جائے تو بعض دفعہ بیچارے گھر والے کچھ بیچارے جن کو پوری دین کی سمجھ نہیں ہوتی، بعض دفعہ وہ جب وہ رونا دھونا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہانا ہے نا، وہ بعض کہتے ہیں اے کوئی ویڑا سے جان دے، بھائی کوئی پوچھ کر آتے ہیں یا کرنا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بلاوا آ جائے وہی ویلا ہے یا کرنا۔ الحمدللہ موت کا وقت مقرر ہے، چاہے بچے پر آئے، چاہے جوان پر آئے، چاہے بوڑھے پر آئے، چاہے بہانے کے ساتھ آئے یا بغیر بہانے کے، موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ حتیٰ کہ آدمی قتل ہو، شہید ہو، شرع قائد کی کتاب میں لکھا ہوا ہے والمقتول میت لاجلہ، آدمی قتل بھی ہو شہید بھی ہو وہ بھی اپنے وقت پر ہی فوت ہوتا ہے اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم باقی قاتل کو سزا کیوں ملتی ہے؟ قاتل کو وہ اس لیے کہ اس نے خدا کے نظام میں دخل اندازی کی ہے۔ ظاہری طور پر ہیں، ظاہری طور پر، ورنہ موت تو اپنے وقت پر ہی ہے یاد نہ، لیکن قاتل سمجھتا ہے کہ میں اس کو ختم کر رہا ہوں، نہیں ختم بلانے والی ذات ہے، موت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نظام میں دخل اندازی کی ہے اپنا پھر ہے اس کے قصاص کا حکم ہے اپنا۔ عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ ہمارے پاس کیا، ہم تو پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے۔
ہاں یہ بارشیں جب نہ ہوں تو لوگ یہ زمینداروں کو پوچھیں کتنے پریشان ہوتے ہیں آنا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے یا کہ ہاں سب کچھ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ہمارے سب سے بڑے محسن اللہ پاک کی پیاری ذات ہے، ان کے احسانات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہر ایک احسان ایک نعمت ایسی ہے آگے بس ہاں جو یہ صدا دے رہی ہے کہ بس تم اللہ میاں کے سامنے جھک جاؤ، الحمدللہ احسان ہے نا یہ تو جھکانے کی ہے، الاحسان ہے یہ احسان تو غلام بنا دیتا ہے حملہ ہے، یہ تو سر سے لے کر پیر تک ایک روح کو جھکا دیتا ہے نا۔ فرمایا بوڑھے ہو کر موت آئے گی، کیا یہ ضروری ہے کہ بوڑھے ہو کر موت آئے گی؟ لہذا جس کا کچھ دینا ہو دے دیں یا رکھنا، جس کو ناراض کیا ہے اس کو راضی کر لیں، ہاں بس اللہ اپنے معاملات بھی صاف رکھے ہیں۔ میں یہ گھر میں نرمی کرتا ہوں گھر میں، لیکن بعض دفعہ اپنے گھر والے بھی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں بہنوں کا حق ادا کریں، ہاں کئی دفعہ سختی کیا، اللہ کا شکر ہے زمین میں جو بہنوں کا حق تھا وہ الحمدللہ نام ہے، کچھ زمین فروخت ہوئی تو اس میں جتنا حق بنتا تھا وہ ان کو دیا الحمدللہ۔ بس جو کوئی کسی کا ہے وہ دے دیا جائے۔ عرض کرتا رہتا ہوں تہجد پڑھنا آسان ہے، تہجد کو بچانا اس سے مشکل کام ہے۔ حدیثی ہے مفہومات ہیں، ہاں جو کسی کا ایک دانق درہم کا چھٹا حصہ ہے، آج کل اس کی قیمت شاید 25-30 روپے کے آس پاس ہوگی، ایک دانق بھی کسی کا دبائے گا یا کہ ہاں اس کل 700 مقبول نمازیں اس آدمی کے حوالے کرنی پڑیں گی جس کا حق دبایا ہو گیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، حق دے دیں، اگر بالغ ہوں تو چلو کم از کم ان کو راضی کریں، ان سے معافی مانگیں کہ یہ آپ کا حق ہے، اگر ہے میری موت آ جائے تو مجھے معاف کر دینا ہے، کوشش کر کے ہیں لیکن جہاں تک ہو سکے ان کی حق کی ادائی کی جائے۔ ہاں جس کا قرض دینا ہے اس کو ادا کر دیں، جس سے رشتے کا عہد کیا ہے وہ عہد پورا کر دیں، غرض جو جس کا حق ہو ایک رات سے پہلے دے دیں، عادت ہی ہے بڑوں کی۔ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا سے دل ہٹا کر آخرت کی طرف رخ پھیرنے کی اور موت کی تیاری کرنے کی فکر عطا فرمائے، اس نور کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین، آمین۔ جزاکم اللہ۔